بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک نئی سیکیورٹی پالیسی طے کر لی ہے، اس کے اہداف طے کر لیے ہیں جو 100 سال کے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں، گول سیٹ کیے گئے ہیں، اور 100 صفحات پر مشتمل یہ سیکیورٹی پالیسی جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے، اور اب وزیر اعظم عمران خان اس کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ گو کہ اس کے کچھ خد و خال قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے بھی بیان کیے تھے، لیکن اب پھر اس پالیسی کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو اس کے غیر خفیہ حصہ ہے اس سے کچھ جستہ کچھ اس کے فیچرز اور کچھ اس کے خد و خال سامنے آ رہے ہیں، جس کے تحت یعنی پاکستان کا جو دفاعی تصور ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ یعنی جو 75 سال تک پاکستان جن دفاعی تصورات کی بھول بھلائیوں میں سرگرداں رہا یا جس ٹریک پہ چلتا رہا، اب پاکستان نے بدلتے ہوئے عالمی حالات اور اپنی داخلی صورتحال اور معیشت کو دیکھتے ہوئے اس فوجی ڈاکٹرائن میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ گرد و پیش میں بننے والے ایک ماحول اور کینوس پر ابھرتی ہوئی نئی تصویروں اور نئی جو شبیہ ہیں ان کے پس منظر میں یہ فیصلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب تک پاکستان کی جو معاشی اور جو سیکیورٹی پالیسی تھی اس میں وہ ڈیفنس اورینٹڈ تھی۔ پاکستان کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیفنس اورینٹڈ ہو کر رہ گیا تھا، یعنی اس کا ہر تصور جو ہے وہ اپنی جغرافیائی حدود کے دفاع سے شروع ہو کر جغرافیائی حدود کے دفاع پر ہی ختم ہوتا تھا۔ اس تصور میں یعنی دشمن سے بچاؤ اور دشمن کے خلاف آفینس کے جو ایک پالیسی کے ساتھ ساتھ یعنی اسی پالیسی کو مرکزیت حاصل تھی۔ اس میں پھر جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جو جمہور ہیں، اس کے لیے زیادہ سپیس نہیں بچتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے، یہ ایک عدم توازن پر مبنی ایک پالیسی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب سوویت یونین کولیپس ہوا، منہدم ہوا، اور اس کی کرچیاں جو ہیں یعنی اپنے وقت کی ایک بہت بڑی سپر طاقت، اپنے دور کی ایک بہت بڑی طاقت جس کا وجود ایک اپنا ایک پورے زمانے میں مانا اور جانا گیا تھا، وہ طاقت جب دھڑام سے گر پڑی تو اس کا جو دھماکہ ہے اس نے بہت سے ملکوں کو لرزا کر رکھ دیا، خوف زدہ کر دیا، چوکنا اور چوکس کر دیا، کیونکہ سوویت یونین کسی بیرونی جارحیت کے نتیجے میں منہدم نہیں ہوا تھا، وہ کسی بیرونی جارحیت کے نتیجے میں ٹوٹا نہیں تھا، وہ اندر سے اس کا وجود چٹخ کر رہ گیا تھا۔ وجود چٹخنے کی وجہ یہ تھی کہ سوویت یونین نے دفاعی لحاظ سے بہت ترقی کر لی تھی، دفاعی لحاظ سے وہ ایک اوج ثریا پہ تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے لوگ جب اس کے اسلحہ خانوں میں چمکتا دمکتا دنیا کا جدید اور مہلک اسلحہ موجود تھا، تو اس وقت پھر اس کے لوگ جو ہے وہ ڈبل روٹی کے لیے بیکریوں کے باہر قطاریں بنا رہے تھے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے 90 کا وہ زمانہ، 99-90 کا، کہ جب سوویت یونین رفتہ رفتہ ایک اپنے وجود تلے، اپنے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا، بیٹھتا جا رہا تھا، تو اس وقت جو خبریں آ رہی تھیں ان کے مطابق ماسکو کی سڑکوں پر لمبی قطاریں ہوتی تھی کہ اس کے اسلحہ خانے تو بھرے ہوئے تھے لیکن اس کی بیکریوں پہ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، اشیاء ناپید نہیں تھی۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں، تو اس وقت پھر سوویت یونین نے اپنی جو علاقے ہیں بہت سے، جن میں سنٹرل ایشین سٹیٹس بھی ہیں، مشرقی یورپ کے علاقے بھی تھے، ان کا بوجھ اتارنا شروع کر دیا تھا، اور واپس وہ اپنے جامے میں سمٹنا شروع ہوا تھا، جسے روس کہا جاتا ہے، اور آج وہ روس کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ یعنی سوویت یونین کا معاشی وجوہات کی وجہ سے یہ دنیا کے لیے ایک مثال عبرت اور نشان عبرت تھی کہ ایک اتنا بڑا ملک اور دنیا کی اتنی بڑی سپر طاقت جو ہے وہ معاشی محرکات کی وجہ سے اپنا وجود، اپنا دیو ہیکل وجود جو ہے وہ گنوا بیٹھی۔ اس سے بہت سے ملکوں نے سبق حاصل کیا۔
امریکہ نے اس سے سبق حاصل کیا، جو پہلے ہی معاشی لحاظ سے بڑی برتر پوزیشن پر تھا، اس نے مزید اپنی جو شرح نمو ہے، شرح پیداوار ہے اور اپنی معیشت پر توجہ مرکوز رکھی۔ چین نے اس واقعے سے جو بہت خاموشی کے ساتھ اپنی معیشت کو مضبوط کرتا جا رہا تھا، مزید اس بات پر اس نے پختہ یقین کے ساتھ کام کرنا شروع کیا کہ معیشت جو ہے، تجارت جو ہے، اور یہی ایک دفاع کا سب سے بڑا اصول بن کر رہ گیا ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے بڑی توجہ دی۔ ملائیشیا کا ظہور اس واقعے کے بعد ہوا اور اس نے بھی اپنی معیشت کو سنبھالا اور اسے ایشین ٹائیگر کہا جانے لگا اس وقت۔ بھارت نے بھی اس کے بعد اپنی معیشت کو سنبھالا دیا اور اس نے اس واقعے سے سبق سیکھا۔ بہت سے ملک ایسے تھے جنہوں نے سوویت یونین کے معاشی بنیادوں پر انہدام سے سبق سیکھا اور انہوں نے اپنی معیشت کو مضبوط اور پائیدار بنیادوں پر استوار کیا، لیکن پاکستان بدقسمتی سے ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے قرض در قرض کی پالیسی بدستور اپنائے رکھی، جنہوں نے قرض کی مے سے عیاشیاں کرنے اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں اور رنگ رلیاں منانے کا، اور محمد شاہ رنگیلے کا جو ایک کردار تاریخ میں ملتا ہے، اس طرح کا ایک رول اپنے لیے اپنایا کہ ادھر سے قسط لی، ادھر عیاشیاں کی، اس کے نتیجے میں اسراف کیا۔ تو یعنی کوئی معاشی منصوبہ بندی اور دیر پا پالیسی اپنائی نہیں گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آج پاکستان جس حال کو پہنچا ہے اس سے دو چار ہے۔ چند برس پہلے پاکستان نے یہ سوچا کہ اب جو چونکہ دنیا میں دفاعی تصورات بھی تبدیل ہو رہے ہیں اور پاکستان دفاع کے لحاظ سے اب ایک مضبوط پوزیشن پر کھڑا ہے، اور ہتھیاروں کی جدت نے دفاع کے جو روایتی تصورات تھے اور قدیم تصورات تھے ان کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ایٹم بم جیسی ایک فیصلہ کن جو ہتھیار ہے وہ بھی پاکستان نے بنا لیا۔ پاؤ والے بقول شیخ رشید بم بھی بنا لیے اور بین البر اعظمی میزائل بھی بنا لیے۔ تو اس کے بعد پاکستان میں بھی یہ رفتہ رفتہ ایک ضرورت کا احساس ہوا کہ پاکستان کو اپنا جو فوجی ڈاکٹرائن ہے، جو ایک دفاعی پالیسی ہے، جو سیکیورٹی پالیسی ہے، اس میں نئے تصورات کو داخل کرنا چاہیے۔ چین جیسا ملک جو ہے بالکل اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، پاکستان کے ساتھ دوستی رکھتا تھا، اس کا ایک سارا جو سفر ہے وہ اسی چیز سے عبارت تھا کہ اس نے اپنی معیشت کو مستحکم کیا، اور چین نے اپنی تجارت کی بنیاد پر پوری دنیا میں اپنا ایک جال پھیلا لیا۔ آج بھی پوری دنیا میں جہاں دیکھیں آپ، چین کی مصنوعات ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں موجود نظر آتی ہیں۔ پاکستان کی مارکیٹس میں تو بالکل ہی میڈ ان پاکستان چیزیں نایاب اور ناپید ہو کر رہ گئی تھیں ایک دور میں، اور ہر طرف چین کا مال نظر آتا تھا، اور آج تک کی یہ کیفیت برقرار ہے۔ تو پاکستان نے پھر نئی سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے اقدامات شروع کیے اور اس پالیسی کی تیاری شروع کی۔ اب یہ اناؤنس کی گئی ہے، اور یہ پالیسی جو ہے ابھی پوری طرح جو غیر خفیہ حصہ ہے اس کا سامنے نہیں آیا، لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو نئی سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں کشمیر کہاں ہے۔ گو کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ کشمیر اس نئی سیکیورٹی پالیسی کا بھی ایک لازمی حصہ ہوگا، اور پاکستان اس کو مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پوری قوت صرف کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے، دی ٹریبیون اخبار ہے پاکستان کا، اس میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ بھارت کے ساتھ اب جو روایتی کٹی کرنے کی جو پالیسی ہے، جو قطع تعلقی کی پالیسی ہے، جو معاملات کو لٹکانے اور لنگر آن کرنے کی پالیسی ہے، اس راہ پر بھی مزید گامزن نہیں رہا جا سکتا۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کو اپنی جو تعلقات ہے اور اپنی جو تاریخ ہے، اپنا جو ماضی ہے، اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے چین کے ماڈل کے طور پہ کام کرنا پڑے گا۔ چین پہلے ہی یہ باتیں مدتوں سے سامنے آتی رہی ہیں کہ چین پاکستان کو مسئلہ کشمیر فریز کر کے بھارت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے متحرک کرتا رہا ہے، حوصلہ افزائی کرتا رہا ہے، لیکن پاکستان نے چین کی اس سجیشن کو تسلیم نہیں کیا، اور کیونکہ خود بھی چین ایسا ہی کر چکا تھا تائیوان کے معاملے میں اور تائیوان کے ساتھ، تو ظاہر ہے وہ پھر پاکستان کے لیے بھی یہی رول ماڈل یہی پسند کر رہا تھا۔ لیکن یہ تو نریندر مودی سے حماقت ہو گئی 5 اگست 2019 کو کہ اس نے ایک ایسے ریڈ زون میں قدم رکھ دیا جو چین کے لیے بھی بڑا سینسٹیو تھا۔ کشمیر کی خصوصی شناخت ختم کر کے چین کو جو سوئی چبھوئی گئی، اس کے نتیجے میں چین کی حساسیت بڑھ گئی اور چین نے پھر بھارت کے ساتھ سینگ پھنسا لیے۔ لیکن دونوں ملکوں کے درمیان تجارت جو ہے وہ آج بھی پورے زوروں پر ہے، اور بہت حجم جو ہے تجارت کا بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے میں
پاکستان کے لیے جب یو اے ای بھی کشمیر میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، سعودی عرب بھی ادھر کرنے جا رہا ہے، اور چین کے بھارت کے ساتھ سرمایہ کاری ہے، اور افغانستان میں امن ہے، اور افغانستان کی جو راکھ پر بیٹھ کھڑی معیشت ہے اس کو بھی ضرورت ہے تجارتی راہداریوں کی، اور بھارت کو بھی افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور رشیا تک جو ہے وہ ضرورت ہے راہداریوں کی. تو یعنی یہ جو ایک جال ہے اس میں پاکستان کا کسی جزیرے کے اندر رہنا ممکن نہیں ہے. پاکستان کو ظاہر ہے اوپننیس لانی پڑے گی. وہ جو سوویت یونین کے دور میں گورباچوف نے کیا تھا کہ گلاس ناسٹ اور پرسٹرائکا کی جو پالیسیز تھیں اپنائی تھی پاکستان کو بالآخر وہ اپنانا پڑیں گی. امریکہ نے ایک دور میں یہ خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کو وہ پاکستان کی معیشت کو وہ بھارت کے ذریعے سہارا دے، لیکن پاکستان نے اس خواب کی تعبیر سے اپنا دامن چھڑایا تھا، اور پاکستان نے سی پیک کے ذریعے ایک نئے خواب کی تعبیر اس کے متوازی اور مقابل دیکھنا شروع کی تھی. ایک دور میں ہلری کلنٹن نے اسلام آباد میں اخبار نویسوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہی بات کی تھی کہ اگر پاکستان کے ساتھ بھارت کی تجارت شروع ہو جائے تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ راکٹ کی رفتار سے اوپر جا سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے. لیکن یہ منصوبہ اس وقت کامیاب نہیں ہوا تھا. اب چونکہ حالات بدل رہے ہیں، یو اے ای اور سعودی عرب براہ راست کشمیر میں سرمایہ کاری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور تمام یعنی دفاعی اور آویزش اور چپکلش کے باوجود مختلف ممالک کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اختلافات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور تجارت بھی ہو رہی ہے. تو ایسے میں پاکستان کے لیے بالکل اس کو بند کرنا اور اس کو لاک ڈاؤن کرنا ایک راستے کو، راہداری کو شاید ممکن نظر نہیں آتا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس پالیسی میں جو ماضی کی پالیسی تھی اس میں کشمیر کو ایک خصوصی اہمیت حاصل تھی، اور کیونکہ جب عالمی طاقتوں نے پاکستان کو کیمپ ڈیوڈ طرز کا ایک سمجھوتا کرنے پر مجبور کرنے کی ایک کوشش کی کہ پاکستان کشمیریوں کی وادی کشمیر کی جو تحریک ہے یا جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک ڈسٹینس پہ چلا جائے، تو وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی. یعنی بالکل ایسے ہی کہ جیسے کیمپ ڈیوڈ میں پہلے مصر نے فلسطین کے عوام کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا، اس کے بعد میں 90 کی دہائی کے اوائل میں اردن نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، اور یوں جو فلسطین کی تحریک تھی وہ بے یار و مددگار ہو کر رہ گئی تھی، اسرائیل کے رحم و کرم پر آ گئی تھی. یاسر عرفات جو کسی دور میں بیرونی دوروں میں ایک حکمران کا سا پروٹوکول لیتے تھے، بالآخر وہ رام اللہ کی جیل میں یعنی اس کمپلیکس میں ایک قیدی اور ایک مجبور محبوس قسم کے آدمی کی شناخت اختیار کر گئے تھے، اور وہیں پھر ان کا قسم پرسی کے عالم میں انتقال ہوا. وہ کہنے کو ایک حکمران تھے لیکن بہرحال ان کی حکمرانی جو ہے وہ ایک بلدیہ کے چیئرمین سے زیادہ نہیں تھی، ایک چھوٹے سے کسی ادارے کے سربراہ اور سرپرست سے زیادہ نہیں تھی. تو یہ وہ صورتحال تھی جس میں پاکستان کے لیے بھی یہ ایک لاہ عمل اور ایک راہ عمل طے کی گئی تھی کہ پاکستان بھی کشمیر کے حالات سے دستبردار ہو کر اپنی معیشت کو ٹھیک کرے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرے. لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس بات کی مزاحمت کی اور اس دباؤ کا مقابلہ کیا. اب چونکہ ایک نئی سیکیورٹی پالیسی بن رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں بھی کشمیر کا پرامن جو حل ہے وہ اس کا ایک اہم حصہ ہے، تو یہ بات اہم ہے کہ اب پاکستان کیا کشمیر کے مسئلے کو فریز کر کے آگے بڑھے گا یا وہ اس کو ساتھ ساتھ چلائے گا. بہرحال جہاں تک بھارت کے ساتھ مخاصمت ختم کرنے کی بات ہے وہ صرف پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ بھارت کے اختیار میں بھی ہے. اور بھارت ظاہر ہے کہ یہ جو ایک خواب ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی دیکھا تھا کہ کینیڈا اور امریکہ جیسے تعلقات کا، لیکن بعد میں جو ذہنیت وہاں ابھری اس نے اس خواب کو تعبیر سے بہت دور کر دیا. اب بھی اگر پاکستان مخاصمت ختم کر کے اس بھارت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور مخاصمت اور پرانی جو قید کا زمانہ ختم کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کشمیر کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کشمیر اس پالیسی میں کہاں کھڑا ہوتا ہے، اور کیا بھارت جو سپیس دینی چاہیے کشمیر کے لوگوں کو اور پاکستان کو وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. نظر یہ آ رہا ہے کہ جو سپیس بھارت کشمیر پر اپنی گرفت بہت زیادہ مضبوط کر رہا ہے، اور پھر پہلے وہ اپنی مٹھی ٹائٹ کرنا چاہتا ہے، پہلے اپنی مٹھی بند کرنا چاہتا ہے کشمیر کو، وہ بالکل کشمیر کا دم
گھوٹ کر رکھ دینا چاہتا ہے. اس کے بعد اگر وہ جو سپیس بنتی ہے جو 90 کی جو 2000 کی دہائی میں جنرل مشرف اور منموہن یا واجپائی کے دور میں جو سپیس پاکستان کو دی جانی تھی وہ عرب ممالک کو دی جا سکتی ہے. اور اس سپیس کے اندر یعنی اس سپیس کے اندر پھر پاکستان کے لیے کشمیر کے اندر کیا سپیس بنتی ہے جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی ذیلی جو بھارت پالیسی ہے پاکستان کی اس کے مستقبل کا انحصار اسی بات پر ہے. اور یوں نظر آ رہا ہے کہ اسی سے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا یہ حصہ کس حد تک بارآور ہوتا ہے اور کس حد تک اپنے نتائج آتا ہے. اور یہی اسی سے پھر اگلے معاملات کوئی خاص رخ اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.